السلام علیکم دوستو. آج کا جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے کہ انسان کو کیسے بنایا گیا ہے. تو قرآن پاک میں نے اس کے متعلق دو ریفرنسز پڑھے ہیں کہ ایک تو ہے کہ انسان کو ہم نے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا یا گارے اور کھنکھناتی. اور دوسرا ریفرنس آج میں نے پڑھا ہے، پہلی دفعہ پڑھا ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کی ٹرانسلیشن نہیں دیکھتے. تو ہم قرآن پڑھ کے ثواب تو لے لیتے ہیں لیکن اس سے ہدایات نہیں لیتے. تو جو میں نے آج دوسرا ریفرنس پڑھا ہے وہ ہے سورۃ الفرقان میں کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. تو یہ دو چیزیں، دو ریفرنس ابھی میں نے پڑھے ہیں. اگر کسی اور نے کچھ اور بھی پڑھا ہو تو وہ پلیز آپ مجھے شیئر کر دینا تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بھی علم میں اضافہ ہو. تو یہ ہو گئے دو قرآن کے ریفرنس ہو گئے. ابھی کچھ میں آپ کو سائنس کے متعلق بتاؤں گا جو میں نے پڑھا ہے تھوڑا بہت. تو وہ میں اپنا جو نالج ہے آپ سے شیئر کروں گا، کیونکہ علم سیکھنا اور سکھانا دونوں ہی کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. تو یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے اور دنیاوی فریضہ بھی ہے. تو اس کو سمجھتے ہوئے میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں. اگر میں نے پیسے بنانے ہوں تو میں انگلش میں یا کسی اور زبان میں یا کچھ اور چیزیں شیئر کر کے تو بنا سکتا ہوں. لیکن کیونکہ اس چینل کا مقصد، میں نے چینل بنایا اس کا صرف مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں سے علم کا تبادلہ ہو، تاکہ جو چیز میں سیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں یا میں نے پڑھی ہیں ان کا میں آپ سے اور تبادلہ کروں اور آپ کو مجھ سے سیکھنے میں مدد ہو اور مجھ کو آپ سے. تو سائنس نے کافی عرصے سے یہ کہہ رہی ہے کہ جو زندگی کی ابتدا ہوئی ہے دنیا میں وہ ایسے پتھریلی راک سے ہوئی ہیں جو خلا سے آئیں. ان میں پانی کے اور دوسرے جو بیکٹیریاز مالیکیولز ہوتے ہیں زندگی کے لیے وہ ان میں تھے. کیونکہ سائنس کے مطابق ہماری جو زمین ہے یہ لگ بھگ 4 بلین سال پرانی ہے. اور جب یہ وجود میں آئی تھی اس وقت یہ صرف اور صرف ایک آپ یوں کہہ لیں کہ پتھریلی تھی اور اس پہ لاوے ہی لاوے تھے، پھوٹتے تھے. اور اس میں کافی سارے آتش فشاں پہاڑ تھے اور آتش فشانی جاری رہتی تھی. تو یہ ایک قسم کی جو ہمارے پاس ایک سورج جس طرح ہے وہ ابھی بالکل بارن ہوتا رہتا ہے ہر وقت، اس میں آگ لگی رہتی ہے. تو اس میں بھی کافی ساری اسی طرح آتش فشانی ہوتی رہتی تھی زمین پہ بھی، اور اسی طرح لاوے اگلتے رہتے تھے اور یہ دھوئیں سے اور آگ سے بھری ہوئی تھی. یہ کوئی آج سے 4 بلین سال پہلے جب یہ زمین وجود میں آئی سائنس دانوں کے مطابق. جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طرح پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس میں باہر سے اور زیادہ راکس، کیونکہ جو زمین ہے اس کی اپنی ایک گریوٹی ہے، گریوٹی کی وجہ سے یہ چیزیں پل کرتی ہے. پل سے مراد اپنی طرف کھینچتی ہیں، یعنی کہ دوسری چھوٹی بڑی جو راکس ہوتی ہیں اسپیس میں خلا میں تو یہ اپنی طرف کھینچتی ہے. تو اس نے وہ کھینچی اور کافی ساری جب یہ وجود میں آئی تھی تو کافی ساری راکس اس پہ گری زمین پہ، اور ان میں کافی ساروں پہ، یعنی کہ جب جیسے جیسے آپ سورج سے دور ہوتے جاتے ہیں تو سردی خلا میں بڑھتی جاتی ہے. خلا بیسکلی ایک سرد جگہ ہے اور جیسے جیسے آپ دور ہوتے جاتے ہیں ایسے ایسے سردی
جو ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے خلا، اور کافی ساری یعنی کہ برف وغیرہ، جیسے کہ پلوٹو ہے، پلوٹو جو 8واں سیارہ ہے، یا اس کی ویسے تو بحث چلی رہتی ہے کہ وہ سیارہ بھی ہے یا نہیں، تو وہ اینی وے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ سیپریٹ ویڈیو میں بنا کے دوں گا آپ کو. تو جیسے جیسے آپ سورج سے دور ہوتے جاتے ہو، ویسے ویسے سرد جو راکس ہوتی ہیں، آئس ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اکٹھی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح گیسز وغیرہ ہوتی ہیں جو سرد موسم میں جم جاتی ہیں. تو وہ کافی سارے ایسی پتھریلی چٹانیں زمین پہ گری، اور مختلف مالیکیولز کا آپس میں انٹریکشن ہوئی، اور لائف کی ابتدا ہوئی. یعنی کہ پہلے جراثیم بنے، ان جراثیم سے کافی سارے فش بنے. ابھی ماشاء اللہ ملینز آف برڈز ہیں، ملینز آف ہمارے پاس ٹریز وغیرہ ہیں. قسمیں، ہر ٹریز کی کتنی قسمیں ہیں، اسی طرح ہر جگہ فش وغیرہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، پرندوں کی، چرندوں کی، ہر چیز کی بہت بڑی، جانوروں کی بہت بڑی قسمیں. پھر انہی سے انسان بھی وجود میں آیا، یہ جو سائنس کہتی ہے. اور اس کا قرآن پاک میں نے جیسے آپ کو بتایا 2 جگہ پہ ذکر ہے، کہ ایک پہ ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکتے گارے سے بنایا یا مٹی سے، اور دوسری طرف سورۃ الفرقان میں جو میں نے آج پڑھا ہے کہ ہم نے انسان کو پانی سے بنایا. تو وہ 2 جو آیات ہیں وہ بھی بالکل اس چیز کی توثیق کرتی ہیں کہ پاکستان جو انسان ہے وہ واقعی ہی کچھ اسی طرح سے بنایا گیا ہے کہ مٹی اور پانی. ویسے بھی جو انسان ہے اس میں پانی اور مٹی کے ہی 2 بڑے جو جز ہیں وہ موجود ہیں. یعنی کہ آپ کا بلڈ جو ہوتا ہے وہ تقریباً پانی ہوتا ہے، آکسیجن اس میں ہوتی ہے. اگر بلڈ میں سے آکسیجن نکل جائے یا تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. اسی طرح جو ہماری سکن ہے یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے. تو یہ چیز ہے. تو یہ میں نے آج 2 چیزیں قرآن پاک سے بھی پڑھی اور میرے علم میں بھی تھی، تو میں نے کہا آپ کو بریفلی بتاؤں. تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو زیادہ ٹائم نہ لگے اور جلدی چیزیں سمجھ آ جائے. اور